وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ احسن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نہایت ہی محترم استاذہ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال سے متعلق جو انسان سے سوال ہوگا وہ نماز سے ہی متعلق ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان چاہے سفر میں ہو یا حضر میں یا میدان جنگ میں کسی صورت بھی اس پر نماز معاف نہیں ہے۔ اور اس دوران ہمیں یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ نماز کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور اس میں سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ نماز سنت طریقے سے ادا کی جائے گی۔ اس کے بغیر ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم سب نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی حدیث پر میں چاہوں گی آپ اسی حدیث کی مزید وضاحت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ میں عام جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع و سجود کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ رکوع و سجود کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے، اور آپ کی نماز مختصر بھی ہوتی تھی اور کامل بھی ہوتی تھی۔ مختصر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تو لوگوں کا خیال رکھتے، کیونکہ لوگوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، تو اس میں تو آپ لمبی نماز نہ پڑھاتے، لیکن رکوع و سجود کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے آپ کی 4 باتیں تقریباً برابر ہوتی تھیں: رکوع کے بعد کھڑے ہونا، سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ یہ 4 باتیں آپ کی تقریباً برابر ہوتی تھیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے، عام طور پر لوگ کھڑے نہیں ہوتے، رکوع سے ابھی اٹھے ہی ہوتے ہیں فوراً نماز میں چلے جاتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو ابھی سجدے میں ابھی آدھے ہی اٹھے ہوتے ہیں تو دوسرا سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رکوع لمبا کرتے ہیں یا رکوع میں جتنی دیر آپ لگاتے ہیں اتنی دیر ہی آپ کھڑے ہونے میں لگاتے، اتنی دیر ہی سجدے میں لگاتے، اتنی دیر ہی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں لگاتے۔ تو یہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ آپ کی 4 چیزیں برابر ہوتی تھیں سوائے قیام کے اور قعود کے۔ قیام سے مراد آپ تلاوت لمبی کر لیتے تھے، لیکن رکوع کے ہی برابر رکوع سے بعد کھڑا ہونا، اس کے بعد سجدہ کرنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی اتنا ہی وقفہ اس میں ہوتا تھا جتنا سجدہ لمبا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جو تشہد تھا وہ لمبا ہوتا تھا۔ تشہد اور قیام، یہ ان دونوں کے علاوہ باقی جو 4 باتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 4 جو آپ کے طریقے ہیں وہ برابر ایک جیسا وقت ان کا ہوتا تھا۔ ہم لوگ عام طور پہ رکوع بھی جلدی کر لیتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بہت ہی کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ان چیزوں کا اہتمام نہ کیا جائے تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں نماز نہیں ہوتی۔ یعنی یہ فرمان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ہمارے لیے یہ جاننا اس بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کس طریقے پر نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں مسجد میں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا چاہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر آتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں اور آ کر آپ کی محفل میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ
دوبارہ جاتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آ کر سلام کرتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر کہتے ہیں پلٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تیسری دفعہ 2 رکعتیں پڑھ کر آتے ہیں، پھر آ کر سلام کرتے ہیں، آپ کی محفل میں سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر وہی الفاظ کہتے ہیں، اور ان الفاظ میں ایک لفظ جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے کہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی ان کی پڑھی ہوئی نماز کی اللہ کے رسول نے نفی فرما دی۔ اب وہ کہنے لگے صحابی، یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ اچھی پڑھنی نہیں آتی۔ انہیں سمجھ آ گئی میری نماز میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سکھا دیجیے۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس کو سکھائی ہے، ویسے تو حدیث لمبی ہے، میں مختصر الفاظ میں مفہوم بتا دیتی ہوں۔ اس میں آپ نے انہیں بتایا کہ تو جب رکوع کرے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے بعد سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ کرو، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، تسلی سے بیٹھو، پھر اگلا سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ کرو۔ تو یہ جو جلدی جلدی ان افعال میں جلدی کرنا، اس سے بعض اوقات نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو رکوع اور سجود کا بہت زیادہ اہتمام کیجئے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا۔ یعنی آپ ان کی نماز میں جو کمی تھی وہ سکون اور اطمینان کی وہ تھی، سکون اور اطمینان، ورنہ انہوں نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی، قیام بھی کیا، اس میں فاتحہ بھی پڑھی، رکوع بھی کیا، سجود بھی کیے، سلام بھی پھیرا، بلکہ 3 دفعہ نماز بھی پڑھی، نماز پڑھی، مگر اللہ کے رسول نے قطعاً مطلب کمپلیٹلی طور پر کہہ دیا کہ تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں۔ انہوں نے، آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو انہیں نماز نہیں پڑھی۔ آپ بتائیے گا کہ عورتوں پر نماز کی جو فرضیت ہے اور جو رخصتیں ہیں، اس کے بارے میں کیا اسلامی احکامات ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ عورتوں پر نماز کی فرضیت تو ویسی ہی ہے جیسے مردوں پر ہے۔ جیسے ان پر 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی ہیں۔ جیسے مردوں کے لیے نفل نمازیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی نفل نمازیں ہیں، تہجد ہے یا اشراق ہے یا چاشت ہے، ویسے ہی ہیں۔ لیکن عورتوں کو ایک آسانی ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو باجماعت نماز سے کا پابند نہیں کیا گیا، کیونکہ باجماعت نماز حقیقتاً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کی ذمہ داریاں ایسی ہیں، مثلاً بچے چھوٹے ہیں، مثلاً گھر میں بوڑھے اور بیمار ہیں، یا مرد تو چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے اور گھر عورت کے حوالے کر گیا، وہ عورت گھر میں ہے، تو عورت اگر گھر سے نکلے گی تو وہ کس کے حوالے کر کے جائے گی؟ تو شریعت نے اس کی ان ذمہ داریوں کا خیال کر کے اس کو باجماعت نماز کا پابند نہیں کیا۔ ایک تو یہ اس کو آسانی دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو جب ایام مخصوص ہوں گے تو وہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ نماز کی روح طہارت ہے، طہارت آدھا ایمان ہے، تو طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہوئی ہیں، باقی اس کے مسائل ویسے ہی ہوں گے جیسے مردوں کے۔ صحیح، یعنی فرضیت مطلب بلوغت کے ساتھ ہی اس پر نماز فرض ہو جائے گی، لیکن باجماعت نماز کی وہ پابند نہیں ہے، جمعہ کی وہ پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آسانی دی ہے، پڑھتی ہے تو اس کو اجر ہے۔ اگر وہ پڑھتی ہے، باجماعت نماز پڑھتی ہے یا مسجد میں جا کے پڑھتی ہے، اس کو اجر تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا پابند نہیں کیا، اس پہ فرض نہیں کی، مرد پر جبکہ یہ چیزیں فرض۔ اب نماز کے دوران عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نماز کے دوران عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ عورت کا لباس جو ہے وہ ساتر ہونا چاہیے۔ اب ساتر کی بھی میں تشریح کروں گی۔ ضرور۔ اپنا جو ہے اس نے اپنی قمیص پہنی ہوئی ہو اور اپنے سر کے اس کے بال نہیں نظر آنے چاہیے، سر کے سارے بالوں کو اسے ڈھک لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی ایک کمی جو ہمارے ہاں عام رہ جاتی ہے، عورتوں کا دوپٹہ بعض اوقات بڑا باریک ہوتا ہے۔ دوپٹے کو اگر وہ باریک ہے تو دوہرا تہرا کر لیں تاکہ بالوں کا رنگ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اگر بالوں کا رنگ نظر آ رہا ہے، کہ بالوں کا رنگ نظر نہ آئے، ہمارے جو نیٹ کے دوپٹے ہیں، خیر ان کو تو میرا حال ہے 4 تہیں بھی کر لیں تو تب بھی نظر آئے گا، اور ہمارے جو شیفون کے دوپٹے ہوتے ہیں وہ ان میں سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ویسے آج کل یہ جو ململ کے دوپٹے ہیں، لون کے ساتھ دوپٹے ہوتے ہیں، یہ اس لحاظ سے اچھے ہیں،
یا سردیوں کی سوٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی دوپٹے جو ہوتی ہیں چادریں ہوتی ہیں، یہ نماز کے لیے بڑی اچھی ہیں۔ کئی لوگ سفید ململ کا مخصوص کر لیتی ہیں نماز کے لیے، تو میں سوچتی ہوں اس میں بھی بعض اوقات اب اتنا باریک آ رہا ہے کہ وہ بھی، ہاں اس میں بھی بعض اوقات بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، بالوں کا رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو بال نظر نہیں آنے چاہیے، بالوں میں سے ایک تو یہ دیکھیں جی ماتھے کے سامنے بال ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے کانوں میں سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بال نہیں نظر آنے چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنا ہمارا جسم ہے اس کو تو ہم نے ڈھکنا ہے، اور اس کے لیے آخری حد یہ ہے کہ آپ کی یہ اتنی آپ کی آخری حد ہے، ایک کلائی تک آپ کا جسم لازماً ڈھکا ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ انسان پورا ڈھکا ہوا ہو، لیکن اگر اس کی اتنی سی بازو پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی۔ پاؤں کے جہاں تک اجازت ہے، پاؤں کی پشت ڈھکی ہونی چاہیے۔ پشت سے کیا مراد ہے؟ پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے، پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ٹراؤزر ہوتے ہیں ان کے ساتھ نماز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں لباس کی وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ٹراؤزر کے ساتھ جو ہے آپ کا پاؤں کا اوپر والا حصہ نہیں ڈھکتا۔ ہاں اگر آپ نے بڑے پائنچوں والا ٹراؤزر پہنا ہے اور وہ آپ کے جو پاؤں کی پشت کو ڈھانپ رہا ہے، آپ کے آگے سے پنجے ننگے ہو رہے ہیں لیکن باقی پاؤں ڈھکا ہوا ہے، یہ اس طرح نماز ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ آج کل میں نے بتایا کہ جیسے رواج ہے کہ جی ٹائٹس جو ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ٹخنے بھی ننگے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ ٹائٹس کی طرح چوڑی دار پجامے بھی ان میں ٹخنے بھی ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ٹخنے تو ڈھکنے ہی ڈھکنے ہیں، ٹخنوں کے بعد پاؤں کی جو پشت ہے وہ بھی ڈھکی ہونی چاہیے۔ صحیح، صرف اگلا حصہ نمایاں ہو سکتا ہے، صرف پائنچ جو ہیں جیسے ہاتھوں میں نے کہا اتنے ہاتھ جو ہیں ان کی اجازت ہے، اور اسی طرح پاؤں کے جو پنجے ہیں وہ والا حصہ اگر کھلا ہے تو اجازت ہے، لیکن پاؤں کی جو پشت ہے وہ ڈھکی ہونی چاہیے۔ صحیح، یعنی آپ نے بتایا کہ نمازی عورت کے لیے نماز کی حالت میں پورا ایسا لباس ہو جو ساتر ہو، اس کا سر بھی ڈھکا ہو، اس نے اوڑھنی لی ہو، اور ایسی اوڑھنی ہو جس سے اس کے سر کے بال نمایاں نہ ہو، اور ہاتھوں میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ نظر آ سکتے ہیں، بس اتنے نظر آ سکتے ہیں، اتنے نظر آ سکتے ہیں، اور ویسے اگر پورے ہو جائیں تو زیادہ افضل ہے۔ اور پاؤں میں صرف پاؤں کی جو پاؤں کے آگے جو پنجے ہیں وہ ہو جائیں، کھلے ہو جائیں تو خیر ہے، مگر پاؤں کی پشت تک کور ہونی چاہیے۔ ہم لوگ تو اپنے ٹخنوں تک کا دھیان نہیں کرتے، اس لیے جو کھلے پائنچوں کے ٹراؤزر ہیں وہ پہن کے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ جو چھوٹے پائنچوں والے یا ٹائٹس والے ان کے ساتھ وہ نماز کے لیے وہ لباس کافی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر آپا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ملتے ہیں، مزید گفتگو کریں گے نمازی سے متعلق، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے نماز سے متعلق اور ہم اس کا طریقہ سیکھ رہے تھے رضیہ آپا سے۔ آپا، آپ نے نماز با جماعت کی بہت سے فضائل ہمارے سامنے رکھے اور اس کی فضیلت اور اہمیت اجاگر کی۔ میں دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عورت با جماعت نماز کا اہتمام کیوں کر سکتی ہے، یا کس حد تک اس کو کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داریاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایسی ہیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے تو مسجد بعض اوقات نہیں جا سکتی، جو تو جا سکتی ہیں وہ انہیں تو جانا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا حضرت عائشہ کے بارے میں، دوسری صحابیات کے بارے میں حدیث میں واضح ملتا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، اور اس حال میں پڑھتی تھیں جبکہ مسجد کا ہال بھی ایک ہوتا تھا۔ آج کل تو علیحدہ گیلریز ہوتی ہیں، آج کل ان کے لیے پردے کا علیحدہ اہتمام ہوتا ہے، ان کے راستے الگ ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکرز ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا اس طرف ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ عورت مسجد میں جائے۔ عورت بازار تو جائے، اور وہ ساری بازار کے کام عورت کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن جہاں پہ اس کی ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہاں پہ جانے سے اس کو بعض اوقات یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ تمہیں مسجد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عورتوں کو یہ ثواب جو مرد لے جاتے ہیں 27 گنا والا یا 25 گنا والا، عورتیں ایسا کر سکتی ہیں، اپنے گھر میں باجماعت نماز کا انتظام کر لیں۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ
مسجد کے ساتھ رہتے ہیں، بعض لوگوں کے گھر مسجد کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ مسجد سے ہی ساؤنڈ سسٹم اپنے گھر میں، اپنے کمروں میں اس کا انتظام کر لیں، اور مسجد کے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اگر بالکل مسجد کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ یہ اجر لے سکتے ہیں۔ تو آپا ایسی صورت میں امام میں مسجد جو ہوگا اس کو بتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ، مطلب امام مسجد کو بتانا ضروری نہیں ہے، مطلب ان کی نیت اس کے لیے نہیں ضروری ہے؟ ان کو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ امام سے پیچھے ہوں، کیونکہ امام سے آگے تو مردوں کی بھی جماعت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو ان آداب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور طریقہ جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، گھر کی خواتین خود جماعت کرا لیا کریں۔ مثلا گھر میں بیٹیاں ہو گئی ہیں، نماز پڑھنا جن پر فرض ہے، یا چھوٹے بچے بھی ہیں، بعض اوقات 9 سال کی بچی ہیں، 8 سال کی بچیاں ہیں، ہم ان کو ساتھ اپنی نماز سکھانے کے لیے ہم ان کے ساتھ باجماعت نماز کر سکتے ہیں۔ گھر میں بہویں ہیں، بچے ہیں، اپنی درانیاں جٹھانیاں بعض اوقات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مل کے نماز کا اہتمام کر لیا جائے۔ نماز باجماعت کا نا بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اول وقت نماز پڑھ لیتے ہو، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ اور اول وقت نماز پڑھنا جو ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل نیکی کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا نماز اپنے وقت پر۔ تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک بندے کو نماز کے لیے نہیں کہنا پڑتا۔ جس عورت کے 5-6 بچے ہیں وہ ایک ایک بچے کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو اکٹھی جب نماز پڑھ لیں تو یہ ساری محنت بھی آپ کی ماحول بھی بن جاتا ہے، ایک ماحول بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر گھر میں خواتین اس کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی وہی اجر مل سکتا ہے جو مرد حاصل کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے معاملات بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ اس کے لیے صرف آپ کو مینیج کرنا ہوگا، اپنے ایک سیٹنگ کرنی ہوگی، اور آپ بھی وہی اجر لے سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں کم از کم مطلب جماعت کروانے والی کے ساتھ کم از کم کتنے لوگ ہوں؟ جماعت کرانے والی کے ساتھ صرف ایک بھی ہو تو بھی باجماعت تب بھی ہو جاتی، جزاک اللہ، تب بھی جماعت ہو جاتی۔ صحیح۔ آپ یہ بھی بتائیے گا عورت کے لیے افضل کیا ہے، گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں؟ یہ سوال بھی بہت کیا جاتا ہے۔ یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، میرے سے بھی یہ سوال بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے یا باہر؟ تو آپ نے فرمایا تیری نماز گھر کے اندر، گھر کی کوٹری میں زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہی نبی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، اگر وہ تم سے اجازت مانگتی ہیں تو اجازت دو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک ہی ہال میں جماعت ہو رہی ہے اور خود تشریف فرما ہیں، مردوں کو حکم ہے جب تک عورتیں نکل نہیں جائیں گی تم جاؤ گے نہیں، اور باب النساء آج تک میں نے بتایا مسجد نبوی میں موجود ہے۔ تو یہ سارے فرمانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متضاد احکامات دے دیے، ٹھیک ہے، اسلام میں تضاد تو کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ اصل بات ہے مختلف حالات ہیں، مختلف مواقع ہیں۔ ایک خاتون ہے جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھر میں بیمار بھی ہیں، اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، ٹھیک ہے، جتنی زیادہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے گی اس کے لیے بہتر ہوگی۔ اور جس عورت کے حالات ایسے ہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، وہ اپنے گھر کے معاملات سے فارغ ہیں، تو وہ نماز مسجد میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ جا کر پڑھتی ہیں۔ حضرت عائشہ کے ہم دیکھتے ہیں بچے نہیں ہیں، ان پر وہ ٹائم نکال لیتی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے یہ مختلف مواقع کا فرق ہے، یہ مختلف حالات کا فرق ہے۔ جو جن عورتوں کے لیے گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں وہ اپنی نماز گھر میں پڑھیں، ان کی نماز گھر میں افضل ہے، بہترین ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی انہیں تسلی دی ہے، انہیں تسلی دی ہے کہ تمہاری جو نماز ہے وہ گھر میں بہترین ہے، اور جو عورت ٹائم نکال سکتی ہے، اتنی ہمت کر سکتی ہے کہ وہ مسجد چلی جائے، اس کی نماز مسجد میں افضل۔ جزاک اللہ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور خاص طور پہ جو اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ۔ حضرت عمر کو اپنی بیوی کو جب جاتی تھی مسجد میں، حضرت عمر کو تکلیف ہوتی تھی،
حضرت عمر آپ کو پتہ ہے عورتوں کے بارے میں بڑے غیرت مند تھے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بھی ان کا خیال یہ تھا کہ انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اپنی بیوی کے بارے میں کو کتنے غیرت مند ہوں گے, لیکن منع اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے تھا کہ اللہ کی بندیاں اگر تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں نہ روکو, اجازت دے دینی چاہیے, اجازت نہ روکو, اس لیے روکتے بھی نہیں تھے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ سارے واقعات احادیث میں موجود ہیں. اچھا آپ بتائیے گا, ایک عورت باحجاب ہے اور وہ اپنے حجاب کے اندر اگر میک اپ کر کے مسجد جاتی ہے تو کیا اس صورت میں اس کو اجازت ہے میک اپ کرنے کی؟ نہ, بات ہے عبادت کے لیے میک اپ کی کیا ضرورت صحیح بات ہے, عبادت کے لیے میک اپ کا تک کیا, صحیح بات, آپ نے کس کو میک اپ دکھانا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عورتیں مسجد میں جائیں وہ خوشبو نہ لگا کر جائیں. ٹھیک ہے جی, خوشبو لگا کے جائیں گی تو الٹا حجاب کی پابندیوں کی خلاف ورزی کر کے گناہ گار ہوں گی. تو لہٰذا عورتیں اگر مسجد جاتی ہیں حجاب کے ساتھ جائیں. باقی آپ کو نماز کے لیے پاک لباس کی تو ضرورت ہے, صاف ستھرے لباس کی ضرورت تو ہے, لیکن میک اپ کا وہاں پہ کوئی تک نہیں. صحیح مطلب اپنا اس سے منع کیا گیا, بالکل صحیح, اور ضرورت بھی نہیں ہے اس کی, ضرورت بھی نہیں ہے. مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ خوشبو لگا کے تو بالکل بھی نہیں آ سکتی. بالکل, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر واضح الفاظ میں منع فرمایا. صحیح. اب آج کل کے مخلوط معاشرے میں عورتیں اگر پارک میں ہیں یا کسی بھی ریزن سے وہ باہر ہیں تو کیا وہ ایسی صورت میں نماز کا وقت آ جانے پر نماز پارک میں پڑھ سکتی ہیں یا پھر کسی مناسب جگہ کے لیے وہ اپنی نماز کو مؤخر کر دیں؟ بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو پہلو ہیں, ایک پہلو ہے حجاب کا اور ایک پہلو ہے نماز کو لیٹ کرنے کا. میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ سب سے افضل نیکی یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں, نماز وقت پر پڑھنا, اور ادھر سے حجاب بھی عورت کے لیے ضروری ہے. اب کہ عورت کسی پارک وغیرہ میں ہے, اسے یہ چاہیے کہ پارک وغیرہ کے کسی ایک سائڈ پر ہو کے, ایک کونے میں ہو کے, یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ نہیں گزر رہے, کسی درخت کی اوٹ میں ہو جائے, کسی کوئی ہے وہاں پہ بینچ کے پیچھے, بینچ کے کئی جگہ کسی مطلب کسی اوٹ میں ہو جائے اور اپنی نماز پڑھ لے. صحیح, مطلب یہ عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا جائے. نماز کو مؤخر کیا جائے, اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ ان کے مرد نماز پڑھ رہے ہیں, فرض کیا وہ اپنے مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آگے ان کے مرد آ جائیں گے نا. تو ایسا کر لیں کہ کوئی ذرا تھوڑی سی ایک سائڈ پہ ہو جائیں جہاں پہ وہ اتنی نمایاں نہ ہوں. باقی بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی عورت نے چونکہ پردہ کرنا ہے تو عورت نماز لوگوں کے سامنے نہ پڑھے. ارے بھی عورت کا تو لباس ہی سارا ساتر ہوگا, سارا لباس ہی نماز میں ساتر ہے. اور اگر نماز پڑھتے وقت سامنے سے کوئی آدمی آ جاتا ہے تو اسے نماز میں ہی حجاب کر لینا چاہیے. چادر تو اس نے لی ہوئی ہے, اسی چادر کے ساتھ تھوڑا سا اپنا چہرہ بھی ڈھک لے. اگر فرض کیا کوئی سامنے سے آ گیا ہے, اول تو اسے کوئی ایسا کونا ڈھونڈنا چاہیے جہاں پہ لوگ کم آ جا رہے ہوں. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ کسی پودے کے پیچھے, کسی درخت کی اوٹ میں, کسی ایک کارنر میں, یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کم ہے, تو اپنی نماز ادا کرے. ہم لوگوں نے ہمیشہ نماز ادا کی ہے اور کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, کوئی بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اصل بات صرف یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پکا کر لینا ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افضل نیکی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے. تو نماز کو اپنے وقت پر ہی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی یہ ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جی. یا اسی طرح آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ترجیحات, مطلب اپنا پلاننگ اس طرح سے کریں کہ نماز ادھر ادھر نہ ہو. بھئی آپ پارک جا رہے ہیں, سب سے پہلے سوچیں گھر سے پڑھ کے جاؤں گی, وہاں پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے, اور اگر ہم نے گھر واپس آ کے پڑھنی ہے تو پھر ہمیں پارک سے ایسے وقت میں واپس آ جانا چاہیے جبکہ نماز کا وقت باقی ہو. تو ان ساری چیزوں کی پلاننگ پہلے کریں. اصل میں سے سب سے بڑی خرابی یہاں پہ ہوتی ہے جب ہم نماز کو اپنی پہلی ترجیح نہیں رکھتے. نماز کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیں, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. بالکل, بے شک. جزاک اللہ خیر. آپ اسی طرح بتائیے گا کہ جیسے کہ سورۃ مومنون میں آتا ہے آغاز میں ہی کہ مومنوں کی صفات اس میں کچھ بیان کی گئی ہیں, اور اس میں آغاز میں ہی آتا ہے کہ وہ مومن اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. یہ آپ خشوع کیا ہے, اس کی وضاحت کریں. اور آج ہماری نمازوں میں اس کی بہت کمی ہے, تو کچھ ایسی ٹپس ضرور بتائیں کہ ہم اپنی ان بیسس پر بھی اصلاح کر سکیں. نماز میں خشوع لازماً ہونا چاہیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ خشوع ہوتا کیا ہے؟
اصل بات ہے جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کے ایک دفعہ بندہ کانپ جاتا ہے بالکل کہ اللہ تو ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ایک تو اپنے دل کو متوجہ کرنا ہے اور ایک اپنے ظاہر کو بھی اس طرح کا بنانا ہے کہ ہم یوں لگے کہ جیسے ہم اللہ کے حضور بڑے باادب ہو کر اور بڑی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے۔ ظاہر کی اب کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو دیکھیے ہم اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں ایک غلام کی طرح جو اپنے آقا کے حضور کھڑا ہوتا ہے، پھر ہم مزید عاجزی کرتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید عاجزی کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کی ہم حمد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کی ہم پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں سجدے میں۔ تو یہ تو ہے ہماری ظاہری حالت۔ نماز میں کمر پہ ہاتھ رکھنے سے سختی سے منع کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عاجزی کے منافی ہے۔ تو یہ تو ہوئی ظاہری حالت ہماری۔ اب جو ہمارے دل کی کیفیت ہے وہ بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہونا چاہیے، اللہ ہی کی طرف ہمیں اپنی توجہ کو فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس بتا دیتی ہوں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں ایک مشین کی طرح، فر ہم نے یاد کی ہوتی ہے اور نماز کے الفاظ ہم دہرا رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن ہمارا دل کہیں اور پہنچا ہوتا ہے۔ ہمارا دل کسی بازار میں پہنچا ہوتا ہے، کسی فلاں جھگڑے میں پہنچا ہوتا ہے جو کل میرا کسی کے ساتھ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز میں اپنی توجہ فوکس رکھنے کے لیے ان الفاظ پہ توجہ دیجئے جو اب نماز میں ہم دہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ترجمہ پڑھی ہوں گی، آپ کہہ رہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور میں تیرے سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ تو ان الفاظ کو کے ساتھ آپ کا دل بھی ہونا چاہیے، آپ کا دماغ بھی ہونا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان یہ کلمات کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ حدیث چونکہ لمبی ہے میں وہ حدیث نہیں دہراتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان نماز میں اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ ہماری باتوں کا جواب عرش پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز فرش پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہماری نماز کے کہے گئے الفاظ کا جواب عرش پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، آپ ایسا کیجئے کہ نماز میں صورتیں دہرا کے پڑھیے۔ ہم ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، فجر کی ہو گئی، ظہر کی ہو گئی، عصر کی ہو گئی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے لے کے 100 آیات پڑھتے تھے۔ اگر آیات لمبی ہوتی 60 پڑھ لیتے دونوں رکعتوں میں، اور اگر آیات چھوٹی ہوتی تو 100 تک پڑھ لیتے، ٹھیک ہے۔ ہم بس قل هو اللہ احد ہم نے پڑھ لی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، رات کو بھی، صبح بھی، شام بھی۔ ظہر کی نماز میں تقریباً 30 آیات 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے، عصر کی نماز میں اس سے کم۔ جو مغرب کی نماز ہوتی تھی اس میں والتین والزیتون چھوٹی صورتیں، اور جو عشاء کی نماز ہوتی تھی اس میں 30ویں سپارے کی وہ صورتیں جو کہ ایک ایک رکوع کی ہیں، زیادہ لمبی نہیں ہیں لیکن ایک ایک رکوع کی صورتیں ہیں، مثلاً والشمس وضحاہا جیسی صورتیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کریں کہ اپنی جو نماز کا انداز وہ بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے صورتوں کو بدل بدل کے پڑھیں۔ یہ جو قل هو اللہ احد ہم نے ہر وقت پڑھنی ہے، اس کی بجائے ایسا کریں صبح کی نماز میں ایک دن آپ نے پڑھ لی آیت الکرسی پڑھ لی،
ایک دن آپ نے سورہ بقرہ کے آخری آیات پڑھ لی، قرآن کا آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، سورہ یاسین آپ نے یاد کی ہوئی ہے، آپ نے سورہ کہف یاد کی ہوئی ہے، آپ نے سورہ واقعہ یاد کی ہوئی ہے، یا کم از کم آخری 10 صورتیں تو میرا خیال ہے ہر مسلمان کو ہی یاد ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سکولوں میں بھی یاد کرا دیتے ہیں، انہی کو ہی بدل بدل کے پڑھ لیجئے۔ ایک ہی صورت کو قل هو اللہ احد ہے 3 دفعہ پڑھ لیجئے، صحیح، قل اعوذ برب الناس ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، ان کو دہرا لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو ان کی جو قرات ہے وہ اس کے مطابق کیجیے۔ دوسری بات میں نے آپ کو کہا ہے کہ چینج کر لیجیے جی، اور آپ کو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں لگتا، ورنہ پتہ ہی نہیں لگتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ ایک اور ٹپ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ پڑھیں جہاں لوگ آ جا رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، خاص طور پہ ٹی وی لگا ہو۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ٹی وی لگا ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ٹی وی کی جو باتیں آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں، لوگوں کی باتیں جو آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں، آپ نے نہیں سنی لیکن خود بخود پڑھ رہی ہیں، آپ کی توجہ ڈائیورٹ کر رہی ہیں یا نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہتی نہیں ہے، تو لہٰذا نماز ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ خاموشی ہو، جہاں پہ لوگ نہ آ جا رہے ہوں، اور نسبتاً جو ہے آپ اس طرح آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں 2-3 باتیں اور بتائی ہیں۔ آپ نے کہا اگر تمہیں پیشاب تنگ کر رہا ہے، آپ کو قضاء حاجت کرنی ہے، ان سے پہلے فارغ ہو جائیں، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ اسی طرح اپنے آگے سترا رکھیں، آپ کے آگے سے کوئی گزر جاتا ہے، شیطان گزرتا ہے آپ کے آگے سے، وہ آپ کی نماز میں آپ کی توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، تو سترا اسی لیے ہے، آپ سترا آگے رکھ لیں اور اس کے بعد مطمئن ہو کے نماز پڑھ لیں۔ اس سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو نماز میں اپنے آپ کو فزیکلی بھی فارغ کرنا چاہیے اور مینٹلی بھی فارغ کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھانا تیار ہے اور ساتھ نماز تیار ہے، مغرب کی نماز ہے، آپ نے روزہ کھولا ہوا ہے، روزہ کھولنے کے بعد آپ کا کتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں کھانا کھا لوں، کھانا بھی تیار ہے اور نماز باجماعت بھی تیار ہے، کھانا پہلے کھا لو، کیونکہ اگر آپ نماز پہلے پڑھیں گی تو نماز میں بے چینی لگی رہے گی، میں جلدی جلدی ختم کروں تاکہ میں کھانا کھاؤں، اور نماز میں آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو مینٹلی بھی فارغ کریں اور اپنے آپ کو فزیکلی بھی فارغ کریں۔ ایک اور ٹپ آپ کو بتا دیتی ہوں، نماز میں تجوید کا خیال رکھیں، تجوید کا خیال رکھیں، میرے مخارج صحیح ہیں، نکل رہے ہیں، میں نے عین کی ادائیگی درست کی ہے، میں نے ہا کی ادائیگی درست کی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کی توجہ اس کی طرف لگ جاتی ہے اور نمازی کے اندر آپ کی توجہ لگی رہتی ہے۔ ایک اور ٹپ آپ کو بتا دیتی ہوں، نئی صورتیں یاد کریں اور ان صورتوں کو نماز میں دہرائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے نئی روز کی 3 لائنیں یاد کر لیں، میں کوئی لمبا آپ کو نہیں دیتی مسئلہ، 3 لائنیں روز کی یاد کر لیں، وہ 3 لائنیں جو ہیں فجر کی نماز میں ان کو 3-4 دفعہ دہرا لیا، ظہر کی نماز میں دہرا لیا، عصر کی نماز میں دہرا لیا، مغرب کی نماز میں دہرا لیا۔ ہوگا یہ آپ کو کچی پکی ہوتی ہیں، آپ کی توجہ پوری اس طرف ہوتی ہے، اور سارا دن میں جب آپ نے دہرا لیا تو آپ کا وہ اس طرح اچھی حفظ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا ہماری نمازوں میں بھی خشوع آئے گا، خشوع آئے گا، بالکل۔ تو 2 یا 3 لائنیں روز کی کر لیں، میں آپ کو زیادہ نہیں کہتی۔ اور آپ اگر روز نہیں بھی ہو سکتی تو ہفتے میں ہم وہ جو 3 کرتے ہیں وہی دہراتے رہیں، پختگی بھی آ جائے گی، پختگی بھی آ جائے گی، اور خاص طور پہ نا چینج کر کے، جی چینج کر کے دہرائیں۔ وہ جو ایک یکسانیت ہے نا، اس کے ساتھ ایسا لگا ہوتا ہے جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے اور دماغ ہمارا بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت خوبصورت ٹپس بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں ان عبادات کا حق ادا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ